بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. آج بات کریں گے کہ اس وقت جو تیاری ہے تحریک انصاف کی 8 فروری کے حوالے سے وہ کس لیول پر ہے, کیا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے, کہاں تک وہ کامیاب ہوگی, اور پچھلے 1-2 مہینوں میں جو سیاسی تبدیلیاں آئی ہیں ایک واضح ہمیں فرق نظر آ رہا ہے جس میں تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو روابط ہیں وہ بحال ہوئے ہیں. خاص طور پر جو پنجاب کے کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی, ان کی شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, اور سب سے امپورٹنٹ آج اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جو 3 گھنٹے تک جاری رہی, جس میں کور کمانڈر, چیف سیکرٹری اور دوسرے اعلیٰ حکام شریک ہوئے. اور اس کے بعد اس کا جو پریس ریلیز آیا, جو ریڈ آؤٹ ہے اس کا, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور اس میں آپس میں تعاون کرنے پر بات کی گئی ہے, دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کرنے کی بات کی گئی ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاک فوج کے ایک شہید کی جو نماز جنازہ تھی اس میں سہیل افریدی بھی گئے, کور کمانڈر بھی گئے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل افریدی صاحب نے ایک جگہ پر یہ بات کہی تھی بولتے ہوئے پبلک پلیس پر کہ میں جنازوں پر جانا چاہتا ہوں لیکن ہمیں نہیں بلایا جاتا. تو ایک دوسری جانب اچکزئی صاحب کی جو ملاقات ہے وہ اگلے 1-2 دنوں میں متوقع ہے شہباز شریف صاحب سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ہوگی, کچھ کہتے ہیں کہ یہ شاید جمعے کو ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. پھر ایک اور خبر میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہاں پر جو سوشل میڈیا ہے نا وہ ایک بہت بڑی پاور ہے. تو حکومت نے بھی بہت سارے لوگوں کو فنڈز دے کے چھوٹے چھوٹے ان کے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں. میں ان کا نام نہیں لیتا, لیکن آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر پوڈ کاسٹنگ ہوتی ہے, ویلاگرز ہیں, ان کے انٹرویوز چلتے ہیں اور رپورٹس چلتی ہیں. وہ تمام ادارے جو سرکاری تائید میں چلتے ہیں, جن کو ادارے چلاتے ہیں, ان کو ایک ہدایت, کچھ جو انسائیڈرز ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کو یہ ہدایت آئی ہے کہ اب آپ جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے سہیل افریدی, ان کے حوالے سے جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو ذرا سپریس کریں, ان پر آپ نے بات نہیں کرنی. اور خاص طور پر ان کا جو ایک پازیٹیو کردار ہے, جو اپیکس کمیٹی کی میٹنگ یا کور کمانڈر اور باقی مسلح جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں ان کے ساتھ مل کر جو یہ بات کی گئی ہے کہ دہشت گردی کا تمام سیاسی قوتیں مل کر فوج کے ساتھ مقابلہ کریں گی, تو اس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے, گویا پازیٹیو تھنگز سہیل افریدی کے لیے. اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ یہ بڑی تبدیلی کیوں آئی ہے, کیا عمران خان اپنے کسی موقف سے ہٹ گئے ہیں یا کیا وجہ ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں, میں ایک ایک کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اگر آپ غور سے دیکھیں, جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں سہیل افریدی, تو انہوں نے جس انداز میں عمران خان صاحب کی ہدایات پر عمل کیا ہے اور ملنے کی بار بار کوشش کرتے رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ لاہور گئے, عوامی رابطہ مہم شروع کی جب اسٹریٹ موومنٹ کے لیے عمران خان صاحب نے کہا, پھر وہ کراچی میں گئے, اس کے بعد وہ KPK کے اندر جو بڑے بڑے انہوں نے جلوس نکالے, تو ایک تحرک پیدا کیا پارٹی کے اندر. جو ایک بے امیدی تھی, ایک جو مایوسی تھی, اس کو دور کیا, اور لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ایک ایسا ونڈر بوائے مل گیا پارٹی کو جو تمام جو معاملات ہیں ان کو آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ نوجوان حکومت کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی مینٹین کرے گا, اور جو عمران خان صاحب کا جو کاز ہے اس کو بھی لے کے آگے چلے گا. اور جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد جو پریس ٹاک ہوئی, اس میں کہا سہیل افریدی نے کہ میں اگر بطور پولیٹیکل ورکر یہاں پر آتا تو میں کبھی شہباز شریف کے ساتھ نہ بیٹھتا. ان کا مقصد تھا کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چڑھایا ہوا ہے, یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے, تو میں ان کے ساتھ نہ بیٹھتا. یہ وہ سٹانس ہے جو خان صاحب کا سٹانس ہے. لیکن یہ فرق ہوتا ہے جب ایک قائد ایسا آیا پارٹی کا, ایک ورکر ایسا آیا جو چیف منسٹر بنا, اور اس نے کراچی میں, لاہور میں, KP میں, ہر جگہ پر, پنڈی, اسلام آباد میں لوگوں کو گھروں سے نکالا, تحرک پیدا کیا, دھرنے دیے, اڈیالہ کے باہر بیٹھا جا کے, اور عوامی رابطہ مہم چلائی, تو اس کا ایک اثر ہوا اوور آل. وہ جو ایک پولیٹیکل ریئلٹی ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت میں بسنت کیا ہے, بسنت ویسے تو ایک فیسٹیول ہے, موسمی فیسٹیول ہے, لیکن جو ابھی لاہور میں ہو رہا ہے یہ موسمی فیسٹیول نہیں منایا جا رہا. یہ بیسیکلی ایک طریقے سے میلے ٹھیلے کر کے جو عمران خان کی کال ہے, جو 8 فروری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو اپیل ہے ہڑتال کی, یہ اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو گوئنگ بیک ٹو دا اوریجنل کے جو ایشو, کہ ایک جو تحرک پیدا کیا ہے, ایک جو سیاست کی ہے, اور اس میں بشرا جو ہے علیمہ خان صاحبہ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. علیمہ خان صاحبہ آئیں, اپنی بہنوں کے ہمراہ بیٹھیں, جیل کے باہر بیٹھیں, اور لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. پہلے جہاں درجنوں لوگ ہوتے تھے پھر اس میں اضافہ ہوا, سینکڑوں, ہزاروں تک کی تعداد ہوئی. جو آخری جو ٹیوزڈے گزرا ہے وہاں پر علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو لوگ آئے PTI کے, ان کی تعداد ہزاروں میں تھی, اور اب تک ہونے والے جو گیدرنگ تھی ان میں سے وہ سب سے بڑی گیدرنگ تھی. تو ایک سمبل آف ریزسٹنس بنی ہے علیمہ خان صاحبہ بھی, ان کو بھی اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے. اور پھر
ایک بہت ایک ملیشیس کیمپین چلائی گئی تھی بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے. کہا گیا تھا کہ وہ چھوڑ گئی ہیں, وہ وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں, پھر اس قسم کے الزام کہ وہ جنرل فیض کے ساتھ ملی ہوئی تھیں اور اس طرح. لیکن بشرا بی بی نے جس طرح وفا نبھائی اپنے خامد کے ساتھ, جس طرح وہ اچھے برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑی رہی, اور آپ کو یاد ہوگا جب ان کو سزا ہوئی تو وہ خود ہریالہ جیل چلی گئی تھی کہ میں آئی ہوں, میں یہاں پر, اور ان کو بہت کوشش کی گئی کہ ان کو بنیگالہ شفٹ کر دیا جائے, لیکن انہوں نے انکار کیا. اور وہ ورکرز کے لیے انہوں نے ایک میسیج دیا کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے قائد کے ساتھ وفا کرنی ہے. ان چیزوں نے سب نے مل کر ایک امپیکٹ ڈالا. اور اب اس وقت جو سب سے بڑے پریشر میں ہے وہ تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں. آج ایم این ایز اور ایم پی ایز کا اجلاس ہو رہا ہے کے پی ہاؤس میں پورے پاکستان کے, اور ان سے فائنل طے کیا جائے گا کہ 8 فروری کو کیا ہونا ہے, کس طرح ہونا ہے. اگر ہم عملی طور پر نظر ڈالیں تو جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, بہت کم لوگوں نے کوئی کیمپین چلائی ہے اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو, میں صدیق جان صاحب کو سن رہا تھا سرائکی ایریا میں, انہوں نے ایک رکشہ والے سے بات کی تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 8 فروری کا کوئی ہڑتال ہونی ہے, کچھ ہونا ہے. تو اس میں ایم این اے اور ایم پی ایز کا اٹر فیلئر ہے. اگر کوئی ہڑتال کہیں پر کامیاب ہوتی ہے کل تو وہ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے, اور یہ بنیادی طور پر جو عمران خان لوگ, اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس, علیمہ خان صاحبہ, بشرا بی بی صاحبہ, اور یہ چند آپس میں جو ڈاٹس ہیں, یہ ہم اگر کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک سچویشن بنتی ہے. پارٹی تنظیمی لیول پر غیر فعال ہے, کہیں پر ہمیں کوئی تنظیم نظر نہیں آتی. ڈور ٹو ڈور جو کیمپین ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن پھر بھی جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں, ان کا جو جذبہ ہے, کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, وہ کسی لیڈر کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز لوگ نہیں لے کے آتے, عمران خان کے لیے لوگ خود آتے ہیں, اپنے کرائے بھر کے آتے ہیں, کوئی ان کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کرتا. تو اس بات کا امکان ہے کہ پنجاب میں بھی نظر آئے گی ہڑتال, کراچی میں بھی, سندھ میں بھی نظر آئے گی, کے پی پی میں تو ہونا ہی ہونا ہے. تو بلوچستان تو آلریڈی بند ہے جو اس کی ساری صورتحال ہے. تو یہ جو تحرک ہے سہیل آفریدی کا اور علیمہ خان اور پھر اس کے بعد اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس, اس کا ایک پازیٹیو رزلٹ ہے, ایک امید ہے. اور جو پس پردہ روابط ہو رہے ہیں اس میں یہ نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پر جو وہ صحافی جنہیں ہم کہتے ہیں کہ حکومت کے قریب ہیں, ان کی جو واویلا ہے, ان کی جو چیخو پکار ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی, میں کلپ دیکھ رہا تھا منصور علی خان کا, رؤف کلاسرا صاحب, منیب فاروق, اور اس میں وہ افتخار صاحب تھے کہ ملاقات ہوئی ہے, یہ علاج نہیں ہوا, یہ کوئی پروسیجر نہیں ہوا عمران خان کا پیمز میں, یہ کوئی ہائی پروفائل ملاقات ہوئی ہے. اور اس سے پہلے یہ خبریں ہیں کہ منیب فاروق صاحب نے کہا تھا ایک پروگرام میں کہ وہ جلد عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, لیکن اس کے بعد سنا ہے کہ اپڈیٹنگ کا کام ہوا ہے, اور اس کے بعد تو ہمارے دوست منیب فاروق چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے 2030 تک بھی نہیں چھوٹے گا عمران خان, 2040 تک بھی نہیں چھوٹے گا عمران خان. پنجاب میں کریک ڈاؤن شروع ہے, راؤ کریم صاحب نئے آئی جی آئے ہیں, تو وہ ظاہر ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے دل میں جگہ بنانے کے لیے انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ پنجاب میں کریک ڈاؤن شروع کیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. بظاہر جو نوجوان ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ آئیں گے اور پتنگیں بھی اڑیں گی 804 کی اور عمران خان کی, آپ جو مرضی کر لیں. لیکن یہ جو ساری تبدیلی آئی ہے انٹرنیشنل, تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ چیزیں تو چل ہی رہی ہیں. پریشر سعودی عرب سے بھی ہے, یو اے ای سے بھی ہے, امریکہ نے بھی ہمیں لال جھنڈی دکھا دی ہے, چائنا بھی ہم سے خفا ہے, اور ادھر بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے اس لیول پر, تو اب کے ایک رابطے جو ہیں وہ بحال ہوئے ہیں. اور کہیں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے حکمرانوں میں کہ سب کو آن بورڈ لیں گے تو بہتر ہوگا. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ گفتگو کے بغیر, سیاسی ڈائلاگ کے بغیر, اور پوری قوم اگر متحد ہو کر نئی چیلنجز کا مقابلہ کرے گی تو شاید ہم مصیبت میں پھنس سکتے ہیں. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.